کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ ڈھولک پور نام کے گاؤں میں ایک رمیش نام کا آدمی رہا کرتا تھا، جس کی بیوی بہت زیادہ لالچی تھی۔ وہ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بیوی ایک بہت ہی لالچی عورت ہے، خاموش رہتا کیونکہ اس کا اس کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اکثر سمجھاتا تھا کہ لالچ بہت بری بلا ہے، مگر اس کی بیوی ہے کہ اپنی عادتوں سے باز نہ آتی اور ہر چیز میں اپنا فائدہ کرنے کا سوچتی، جو کہ ہمیشہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا تھا۔ اب ایک دن راجو کی بیوی راجو سے کہتی ہے، سنیے جی، آپ کو تو پتہ ہے نا مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، تو آپ اپنا یہ پرانا کام چھوڑ دیں، ہمیں اس سے کوئی خاص بچت نہیں ہو رہی۔ اب جس کے جواب میں رمیش اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، تمہارے کہنے پر میں نے اپنے بہت اچھے کام ہاتھ سے نکال دیے، اب میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا کہ جب تک مجھے کوئی اچھا کام نہیں ملتا، اور ویسے بھی تمہیں چاہیے کہ میں جتنا بھی کما کر لاتا ہوں اس پر خوش رہو، گھر کا ماحول اچھا رکھو اور اوپر والے کا شکر ادا کرو، مگر تم ہو کہ آگے سے آگے باتیں بناتی چلی جاتی ہو۔ اب یہ سب رمیش اپنی بیوی سے بول کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کام کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اب رمیش کو کام سے فارغ ہونے میں بہت زیادہ رات ہو جاتی ہے اور وہ جلدی جلدی گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کے سامنے ایک چڑیل آ جاتی ہے اور وہ رمیش سے کہتی ہے، کون ہو تم اور میری جگہ پر کس سے پوچھ کر آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا جنگل ہے اور یہاں میں رہتی ہوں، اور ویسے بھی میں کافی دنوں سے بھوکی ہوں، اب تم آ گئے ہو تو میں تمہیں واپس جانے نہیں دوں گی۔ اب جس کے جواب میں رمیش چڑیل سے کہتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میں کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، ویسے بھی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے میرے گھر واپس جانے دو۔ میں تمہیں تب تک نہیں جانے دوں گی جب تک تم مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتے، اور اگر تم نے مجھے کچھ دیا اور وہ مجھے اچھا لگا تو میں تمہیں اس کے بدلے انعام دوں گی۔ اب اگر تم بچنا چاہتے ہو تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اب جس کے جواب میں رمیش چڑیل سے کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا تھا، کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے وہ کھایا نہیں، اب ایسا کرو وہ تم کھا لو اور مجھے جانے دو۔ اس کے بعد رمیش اپنے پاس سے نکال کر اپنا کھانا اس چڑیل کو دے دیتا ہے۔ تم نے مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا، یہ لو اپنا انعام لے لو۔ اب اس کے بعد چڑیل اپنے جادو سے رمیش کو ایک چیز دیتی ہے جو بہت ہی چمکدار ہوتی ہے۔ رمیش وہ چیز جلدی سے اٹھا کر اپنے گھر کی طرف نکل جاتا ہے۔ رمیش بہت ہی زیادہ ڈرا ہوتا ہے اور جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ گھر آ کر رمیش اپنی بیوی کو اپنا سارا مسئلہ بتاتا ہے، جس کو سن کر اس کی بیوی بہت حیران ہو جاتی ہے۔ رمیش اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس نے اپنا کھانا چڑیل کو دے دیا، جس کے بدلے میں اس نے ایک بہت ہی چمکتی ہوئی چیز مجھے دی ہے۔ اب اس کے جواب میں رمیش کی بیوی کہتی ہے، وہ چیز کیا ہے جو چڑیل نے آپ کو انعام میں دی ہے؟ اور ویسے بھی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم چڑیل کو روزانہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیں گے تو ہمیں وہ روزانہ کوئی نہ کوئی قیمتی چیز دے گی، جس سے ہم لوگ بہت ہی زیادہ امیر ہو جائیں گے، پھر میں بہت سارا زیور خریدوں گی اور بہت سارے نئے نئے کپڑے خریدوں گی۔ اب یہ سب دیکھ کر رمیش سمجھ گیا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی لالچ کر رہی ہے، مگر ان سب کے جواب میں رمیش اس سے کچھ نہیں کہتا اور چپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب صبح ہوتے ہی رمیش اپنی بیوی کو وہ چیز دکھاتا ہے جو اسے چڑیل نے دی تھی، جس کو دیکھ کر دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ اب یہ سب دیکھ کر رمیش کی بیوی لالچ میں آ کر رمیش سے بار بار اس جگہ کا پوچھتی ہے، جس کو بتانے میں رمیش صاف انکار کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کو سمجھاتا ہوا اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا ہے نا اس جگہ کا نام مت لیا کرو، مگر تم ہو کہ سمجھتی ہی نہیں ہو، وہ جگہ کسی خطرے سے خالی نہیں، تو اب تمہیں چاہیے کہ اس جگہ کے بارے میں نہ پوچھو۔ راجو کے بار بار منع کرنے پر بھی اس کی بیوی واپس وہیں جنگل کی طرف آ جاتی ہے اور اس چڑیل کو ڈھونڈنے لگتی ہے کہ اتنے میں اس کے سامنے وہ چڑیل آ جاتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے کہ اتنے میں وہ چڑیل اس کے سامنے آ کر اس سے کہتی ہے، تم میری جگہ پر آئی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا جنگل ہے، اور اب اگر تم آ ہی گئی ہو تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اب جس پر سنیتا کہتی ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، جس کو سن کر چڑیل کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ سنیتا کو اپنی جادو سے مار دیتی ہے۔
اور سنیتا وہیں پر مر جاتی ہے۔ اب سنیتا چڑیل کے آگے کچھ کر نہ پائی۔ تو دوستوں، ہمیں اس کہانی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لالچ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لالچ بہت بری بلا ہے۔ لالچ انسان کو موت کی طرف لے آتی ہے۔ اسے چاہیے کہ جتنا کچھ اس کے پاس ہے اس پر شکر ادا کرے اور لالچ کبھی زندگی میں نہ کرے۔